اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی اہل ایمان سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ انہی کی پاک دامنی اور انہی کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ اور اگر یاد رکھیے، اگر وہ بدنگاہی کرتے ہوئے، بد نظری کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، دنیا میں تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو کچھ حرکت آنکھوں سے ہو رہی ہے، زبان سے ہو رہی ہے، کان سے، دل و دماغ سے جو کچھ انسان حرکت کر رہا ہے، ساری چیزوں سے اللہ واقف ہے، اللہ باخبر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، صاف اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور جب تم بدنگاہی کرتے ہو، بد نظری کرتے ہو، اس کے بعد جو ذہن و دماغ میں، دل و دماغ میں جو غلط خیالات اور تصورات پیدا ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں سے جس کو تم چھپاتے ہو دلوں کے اندر، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، اللہ باخبر ہے۔ دنیا بے خبر ہے لیکن اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اللہ خبردار ہے۔ اگر وہ دنیا میں سزا نہ بھی دے تو آخرت کے دن، جس دن زبان پر تالے لگا دیے جائیں گے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا، ہاتھ کہیں گے، ہاتھ کو زبان دی جائے گی، اور قیامت کے دن ہاتھ اللہ سے بیان کریں گے کہ اللہ اس نے اس ہاتھ کے ذریعے یہ گناہ کیے تھے۔ پیر اللہ کے سامنے بیان کریں گے اللہ اس نے ان پیروں کے ذریعے یہ برائی کا کام کیا تھا، بازاروں میں انہی پیروں کے ذریعے جاتا تھا اور بدنگاہی کرتا تھا، تھیٹروں میں انہی پیروں کے ذریعے جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کے تمام عضو جن کو زبان دے دی جائے گی وہ بیان کریں کہ اللہ اس نے اس عضو کے ذریعے یہ گناہ کیے تھے۔ اگر دنیا میں تو کسی کا خوف نہیں ہے، دنیا میں چھپ کر چہار دیواری کے اندر کمرے میں تنہائی میں ہم موبائل اسکرین میں کچھ دیکھ کر گناہ کر سکتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ تصور ضرور رکھیے گا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں اگر نہ پکڑے اور ڈھیل دے دے، آخرت میں اس کی پکڑ ضرور آئے گی۔ اس لیے تنہائی کے گناہوں سے، بد نظری سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ انسان کو ظاہری اعتبار سے بھی برباد کر دیتے ہیں، باطنی اعتبار سے بھی انسان برباد ہو جاتا ہے۔ بد نظری، بد نگاہی اتنی بدترین اس کی نحوست ہے، انسان اس کے ذریعے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے مؤذن صاحب کا، ایک مؤذن تھے، اذان دینے کے لیے مینارے پر چڑھے، جب چڑھ رہے تھے سیڑھی پر تو ان کی نگاہ پڑی سامنے ایک گھرانے میں ایک نوجوان لڑکی تھی، وہ اذان دینے جا رہے تھے، اذان چھوڑ کر وہ چلے گئے تحقیق و تفتیش کے لیے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک عیسائی گھرانہ ہے، عیسائی فیملی ہے، آج کل ہمارے محلے میں آئی ہے، کسی نے بتایا یہ ان کی ایک لڑکی ہے۔ وہ جا کر سیدھا اس لڑکی کے والد سے ملتے ہیں، والد سے جا کر کہتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتا ہوں۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ اگر تمہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ہمارے مذہب کو قبول کرنا ہوگا، اسلام کو چھوڑنا ہوگا، اگر تم اس طرح کرتے ہو تو ہم اپنی بیٹی سے نکاح بھی کرا دیں گے۔ وہ تو خوش ہو جاتے ہیں اور ایمان کو، اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بدنگاہی اور بد نظری انسان کے ایمان سے بھی ہاتھ دھلانے چاہیے۔ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، جب وہ ایمان اور اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ اس آدمی کے ساتھ اس عیسائی کے گھر پر جا رہے ہوتے، سیڑھی پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، پہلے اذان دینے جا رہے تھے، بلند مینارے کی سیڑھی پر چڑھ رہے تھے، کچھ نہیں ہوا، اب وہ بدنگاہی کرنے کے بعد ایمان کو، اسلام کو چھوڑ کر ایک غلط ارادے سے اس شخص کے گھر پر سیڑھی پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، قدم سے گرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا سر زمین پر ٹکراتا ہے، وہیں جگہ پر موت آ جاتی ہے۔ نہ دنیا میں کامیابی مل سکی، نہ آخرت میں کامیابی مل سکی۔ بد نظری یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو بڑے بڑے گناہوں میں ملوث کر دیتا ہے، یہاں تک کہ انسان اپنے ایمان سے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔